اللہ کہتا ہے اگر 4 گواہ تمہیں مل جائیں عورت کی بدکاری پر تو اللہ کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں روکے رکھو اپنے گھروں میں، حتیٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے انہیں قید کر کے رکھو۔ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ ان کے لیے نکال دے کوئی الگ سے راہ۔ تو پتہ چلتا ہے یہاں مسلمان عورت ہے اور وہ کسی یہودی کے ساتھ یا کسی کافر مرد کے ساتھ اٹیچ ہو گئی اور کافر مرد کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہو گئے، تو اسلام کے اندر کیا تھا کہ ابتدا کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کو قید میں رکھ دیا جائے اور اس کو گھر میں رکھا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یا اللہ کہتا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ اس کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ اس کا مقصد یہ کہ کوئی نیا حکم بھی آنے والا تھا، جب ہی اللہ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کسی اور معاملے کی طرف بھی اسے لے جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے واللذان یأتیانہا، اور پھر آئیں 2 مرد یا پھر مرد عورت دونوں آئیں تم میں سے اس برائی کے ساتھ۔ پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان عورت تھی اور کافر مرد تھا، اب اللہ بیان فرما رہا ابتدائی اسلام کے اندر کہ اگر مسلمان ہی مرد ہے اور مسلمان ہی عورت ہے اور دونوں زنا کے ساتھ تمہارے پاس آ جائیں تو ابتدا میں حکم کیا تھا فآذوہما، انہیں اذیت دو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، اصلاح کرو۔ عبداللہ بن عباس کے قول ہے جوتیاں لگاؤ انہیں۔ یہ عمل کیسا انہوں نے کیا؟ ان کو شرم دلاؤ، ان کو عار دلاؤ کہ تم یہ کیا عمل کر رہے ہو، زنا کا عمل کر رہے ہو۔ یہ تھا ابتدائی اسلام کا حکم۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کو فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، فإن تابا وأصلحا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے اعراض کرو اور ان دونوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ لیکن سورہ نور میں کیا آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ نساء کا آج تیسرا رکوع ہے اور ایک لحاظ سے یہ چوتھے پارے کا آخری رکوع بھی ہے۔ اس سے پہلے کے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام کو بیان فرمایا اور خصوصاً اس میں جو عورتوں کو اللہ نے حقوق عطا فرمائے ہیں دین اسلام میں وراثت کے معاملات میں، اللہ نے اس کو بڑے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 15 میں، یعنی آیت نمبر 15 میں، کہ عورتوں کو حق تو ہے، رائٹ تو ہے، لیکن عورت کو اتنی بھی آزادی نہ دی جائے کہ وہ فحاشی کی طرف یا غلط تعلقات کی طرف چلی جائے۔ عورتوں سے برتاؤ میں اعتدال ہونا چاہیے، نہ ظلم، نہ زیادتی، نہ دباؤ ہو، اور نہ اتنی آزادی دے دی جائے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ بھی تعلق کو استوار کر لے۔ تو اعتدال رکھنا چاہیے۔ آپ اس معاشرے میں دیکھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر دونوں طرف ایکسٹریم رویہ ہے، یا تو مکمل طور پر دباؤ ہے، مکمل طور پر ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم عورتوں کے ساتھ بھلائی کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اندر بھی یہ فرمایا عورتوں پر تمہارا حق ہے، عورتوں پر تمہارا حق ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کی جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹریم رویہ یہ ہے کہ کچھ لوگ اتنے ماڈرن ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ موڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی سے ہینگ آؤٹ کرنا، پارٹیز کرنا اور کسی کے ساتھ غلط تعلقات پر بھی انہیں غیرت نہیں آتی۔ تو اسلام جو ہے وہ ایک مڈل راہ دیتا ہے، اعتدال کی راہ دیتا ہے، نہ وہ ظلم و زیادتی کا حکم دیتا ہے، نہ ایسی آزادی کا حکم دیتا ہے جس کے اندر ایک شوہر کے ساتھ جو وفا کا رشتہ بیوی کے ساتھ استوار کیا جاتا ہے وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں سیکس ڈسپلن کو بھی بیان کیا، یعنی اللہ نے مرد و عورت کے اندر شہوت کا مادہ تو رکھا ہے، لیکن یہ معاملہ کرنا کہاں ہے اور کہاں نہیں کرنا، یہ ہے ڈسپلن۔ کہاں کرنا، ہر جگہ منہ مار لینا، یا پھر اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان طرف جانا ہے اور جو حرام کی ان سے بچنا ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا اور اس حوالے سے اب آیت آ رہی ہے۔ فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور کل پرسوں کے دروس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ عورت ہونے کے ناطے تو سب عورت ہی ہیں اور مرد ہونے کے ناطے تو سب مرد ہی ہیں، لیکن پھر اللہ نے کل پرسوں دروس میں آپ سنیں گے کہ کچھ رشتے ہیں وہ مرد ہیں لیکن محرم ہیں، ان کے ساتھ تعلقات فزیکل والے نہیں ہو سکتے۔ عورتیں ہونے کو تو عورت ہی ہیں لیکن اللہ نے ان رشتوں کو محرم بنایا ہے، کوئی ماں ہے، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے،
اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں ہو سکتے جو بیوی کا ساتھ ہو سکتے ہیں۔ اسلام اس سیکس ڈسپلن کو بیان کرتا ہے اور اسی سے معاشرے کی بقا ہوتی ہے۔ جن معاشروں میں ماں بہن بیٹی کی تمیز اڑ جائے، اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ خطرناک معاملات پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ معاشرہ تباہ و بربادی کی طرف چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ بھی بہت ساری کیسز سنتے رہتے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں، اور یہ آیات اس وقت کی ہیں کہ جب مدینہ المنورہ کے اندر ابتدائی احکام نازل ہو رہے تھے اور ابھی مکمل طور پر اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، تو حدود کے معاملات یقیناً جب حکومت قائم ہوگی تو حد وغیرہ سزا وغیرہ کا نفاذ مسلم کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی اسلامی حکومت لگا سکے گی۔ لیکن ابتدائی طور پر ایک طرف تو یہ تھا کہ اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی تو اب حدود لگ نہیں سکتی تھی، لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ اس معاشرے میں جو بگاڑ تھا، اس بگاڑ کو بھی جو نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے ان سے روکنا تھا۔ تو ابتدائی طور پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ۔ اللہ کہتا ہے کہ اور وہ عورتیں تمہاری عورتوں میں سے آئیں بے حیائی کے ساتھ تمہارے پاس۔ فاحشہ کا لفظ ہے، اور یہاں فاحشہ کا لفظ زنا کے معنی میں، یعنی وہ تمہاری عورتیں جو زنا کر لیں۔ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ، تو ان پر 4 گواہوں کو پیش کرو۔ اور وہ 4 گواہ کون سے ہونے چاہیے؟ عاقل ہوں، بالغ ہوں، نیک ایماندار ہوں، اور انہوں نے گناہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھا ہو جیسے ایک سوئی کے ناکے میں دھاگے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے زنا کی گواہی کا معیار۔ یہ نہیں کہ میں نے گاڑی میں دیکھا، میں نے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے کسی ہوٹل میں جاتے ہوئے دیکھا، میں نے کسی روم میں جاتے ہوئے دیکھا، یہ زنا کی گواہی کا معیار نہیں ہے۔ زنا کی جو گواہی جب لی جاتی ہے عدالت میں تو شریعت کا معیار یہ کہ ایکچولی وہ پوزیشن، وہ عمل بندے نے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا، کچھ اور معاملات میں دیکھا، تو یہ گواہی معتبر نہیں ہے۔ تو یہ 4 گواہ اللہ رب العزت فرماتا ہے پیش کرنے ہیں۔ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اللہ کہتا ہے اگر 4 گواہ تمہیں مل جائیں عورت کی بدکاری پر، تو اللہ کہتا ہے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں روکے رکھو اپنے گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے، یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے، انہیں قید کر کے رکھو۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے نکال دے کوئی الگ سے راہ۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے ابتدا میں۔ بعد میں سورہ نور میں 18ویں سپارے میں جب آپ سورہ نور پڑھیں گے، سورہ نور کی ابتدائی آیتوں کے اندر پھر زانی اور زانیہ کا جو کنوارے ان کا نکاح ان کا الگ معاملہ ہے، پھر حدیث میں جو شادی شدہ زنا کر لیں ان کی سزا الگ ہے، یہ بات کے حکم آئے۔ ابتدا میں یہ تھا کہ اگر عورت بدکاری کر لیتی تھی، اور اس آیت سے پتہ چلتا، اگلی آیت کو اگر آپ اس کانٹیکسٹ کو ملائیں تو پتہ چلتا یہاں مسلمان عورت ہے اور وہ کسی یہودی کے ساتھ یا کسی کافر مرد کے ساتھ اٹیچ ہو گئی، اور کافر مرد کے ساتھ اس کے غلط تعلقات ہو گئے، تو اسلام کے اندر کیا تھا کہ ابتدا کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ اس کو قید میں رکھ دیا جائے اور اس کو گھر میں رکھا جائے یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے، یا اللہ کہتا او یجعل اللہ لہن سبیلا، یہ اللہ اس کے لیے کوئی اور راہ نکال دے۔ اس کا مقصد یہ کہ کوئی نیا حکم بھی آنے والا تھا، جبھی اللہ نے یہ بات کہی کہ اے اللہ کسی اور معاملے کی طرف بھی اسے لے جائے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے واللذان یأتیانہا، اور پھر آئیں 2 مرد یا پھر مرد عورت دونوں آئیں تم میں سے اس برائی کے ساتھ۔ پہلے تو یہ تھا کہ مسلمان عورت تھی اور کافر مرد تھا، اب اللہ بیان فرما رہا ابتدائی اسلام کے اندر کہ اگر مسلمان ہی مرد ہے اور مسلمان ہی عورت ہے اور دونوں زنا کے ساتھ تمہارے پاس آ جائیں، تو ابتدا میں حکم کیا تھا فآذوہما، انہیں اذیت دو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، اصلاح کرو۔ عبداللہ بن عباس کے قول ہے جوتیاں لگاؤ انہیں، یہ عمل کیسا انہوں نے کیا، ان کو شرم دلاؤ، ان کو عار دلاؤ کہ تم یہ کیا عمل کر رہے ہو، زنا کا عمل کر رہے ہو۔ یہ تھا ابتدائی اسلام کا حکم۔ پھر اللہ کہتا ہے ان کو فآذوہما، ان دونوں کو اذیت دو، فإن تابا وأصلحا، بس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا، اور اپنی اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما، تو ان دونوں سے اعراض کرو اور ان دونوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ ان اللہ کان توابا الرحیما، اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
اب یہ دو آیتیں نازل ہوئی ہیں ابتدائے اسلام، لیکن سورہ نور میں کیا آیا؟ سورہ نور میں آیا کہ اب اگر کوئی زنا کرے گا، جب اسلامی حکومت کا نفاذ ہو گیا تو اب اللہ نے حد نازل کر دی۔ حد کیا ہے؟ اسلامی سزا۔ یہ کرنا ہے، نہیں کرو گے تو یہ عمل تمہارے ساتھ، یہ سزا تمہیں دی جائے گی۔ تو سورہ نور کے اندر جو بعد میں حکم آیا ہے، پہلے یہ حکم آیا، بعد میں حکم یہ آیا کہ اب اگر کوئی کنوارا مرد اور کنواری عورت آپس میں غلط تعلقات قائم کرتے ہیں تو زانی کو بھی اور زانیہ کو بھی 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ 100 کوڑے مرد کے لیے کنوارے اور 100 کوڑے جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ لیکن اگر شادی شدہ مرد کر لیتا ہے تو اس کے لیے جو سزا ہے وہ رجم کی سزا ہے۔ اب رجم کی سزا پورے قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ رجم کی سزا جو لکھی ہوئی ہے وہ ہے احادیث طیبہ میں، اور وہ احادیث متواترہ ہیں، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ایک تو خبر واحد ہوتی ہے، خبر واحد حدیث کے اندر وہ معیار ہے کہ ہر دور میں اس کے ایک دو راوی رہے ہوں، اور حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں اتنے زیادہ راوی اس کو روایت کرنے والے ہوں کہ اس بات کا جھوٹ پر ہونا ناممکن ہو، اتنے زیادہ راویوں نے اس کو بیان کیا، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ تو حدیث متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر زانی شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اتنے پتھر مارے جائیں کہ بندہ مر جائے، اس کو کہتے ہیں رجم کی سزا۔ تو اب احادیث طیبہ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے اور اسوہ حسنہ سے یہ بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کے اندر بھی جو شادی شدہ بندے آئے جنہوں نے زنا کیا تھا ان کے ساتھ یہ عمل کیا گیا۔ اب بہت سے لوگ رجم کی سزا پر اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے، کسی کو اتنے پتھر مارے جائیں۔ اسلام اگر چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دیتا ہے، اسلام اگر زانی کو سزا دیتا ہے رجم کی سخت سزا، اسلام کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسلام سارے معاشرے کو مارنا چاہتا ہے، اسلام پہلے شخص کو وکٹم بنانا چاہتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ پہلا جو مجرم ہے اس کو عبرتناک سزا دے دی جائے تاکہ سارا معاشرہ جب اس کی سزا کو دیکھ لے تو معاشرے میں برائی ختم ہو۔ اگر لوگ برائی کرتے رہیں ان کو چھوٹ دیتی جائے تو آدمی ایک کو دیکھے گا یار اس کا بھی کچھ نہیں ہوا، اس نے بھی تو کیا تھا، اس نے بھی 4 کے ساتھ کیا، اس نے بھی 6 کے ساتھ کیا۔ لیکن آدمی جب کسی کے ساتھ زیادتی کرے، ظلم کرے، یہ جو سیکس افنڈر ہوتے ہیں یا پھر یہ جو آج کل جتنی زیادہ فحاشی پھیل گئی ہے، بعض اوقات بچیوں کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں، اگر چند لوگوں کو لٹکا دیا جائے اور معاشرے میں عبرت بنا دیا جائے تو کسی کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ بعد میں کسی بچی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ جبرن بھی یہ کام کر سکے، کیونکہ عبرت بنا دیا جائے گا اس کو۔ اس لیے اسلامی سزاؤں کا نفاذ بڑا ضروری ہے، اور شریعت اسلامیہ جن ممالک میں ہے وہاں جہاں جہاں اس کا نفاذ ہوتا ہے وہاں آپ دیکھیں گے کہ یہ بدحیائی اور بے حیائی کا اور اس فحاشی کا جو ریشو ہے وہ بہت کم پایا جاتا ہے۔ وہاں یہ تو ہوگا کہ 4 شادیاں کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں زیادتیوں کے کیس کم ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سب کو پتا ہے کہ اگر کریں گے اور اگر قانون باقاعدہ نافذ ہے اور یہ سزا مل جائے گی تو ہر بندہ، پورا شہر جو ہے وہ سدھر جائے گا۔ تو اسلام کی ابتدا میں یہ حکم تھا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے کہ اگر کافر مرد ہو اور عورت ہو مسلمان تو اس کے ساتھ اس کو گھر میں رکھ لیا جائے، اور اگر دونوں مسلمان ہوں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرمایا کہ ان کو اذیت دی جائے، ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، اگر وہ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں تو ان کی توبہ کو قبول کر لیا جائے۔ صرف ابو مسلم اصفہانی اور اب حضرت مجاہد ان 2 آیتوں سے الگ معنی مراد لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر جو اوپر والی آیت ہے جس میں فرمایا کہ عورت کو قید کر دو، وہاں سے مراد یہ ہے کہ عورت کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرے، جس طرح آج کل بہت زیادہ LGBT کمیونٹی ہے اور اس کے اندر ان کے رائٹ کی بات کی جاتی ہے، تو وہ جو عمل ہے اسلام نے اس کو بھی ناپسند کیا۔ ابو مسلم اصفہانی کہتے ہیں وہ جو کہا کہ عورت کو اپنے گھر میں قید رکھ دو، اس سے مراد جو ہے وہ عورت کے ساتھ غلط کام کرنا ہے۔ اور یہ جو دوسری آیت میں فرمایا گیا آیت نمبر 16 میں واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما، اور جو مردوں میں سے معاملہ کرے، اس سے مراد 2 مردوں کا آپس میں لواطت کا عمل کرنا، یعنی مرد اگر مرد کے ساتھ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لواطت کرنا، لام واو الف اور توئیں اور تے۔ قوم لوط بھی اس عمل کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی، لواطت کرنا۔ لیکن جمہور نے، یعنی تمام جملہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تمام مفسرین کا اجماع جس تفسیر پر رہا ہے وہ تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔
اور جو مائنورٹی کا قول ہے جیسے ابو مسلم اصفہانی ہے یا حضرت مجاہد ہیں، انہوں نے جو تفسیر بیان کی ہے انہوں نے ان دونوں آیتوں کو جوڑا ہے عورت عورت کے ملاپ کے ساتھ اور مرد مرد کے ساتھ کے ملاپ کے ساتھ، لیکن اجماع جو ہے وہ یہ جو میں بیان کر چکا۔ اب دو آیتیں آتی ہیں، پھر اس پر اختتام کرتا ہوں۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اور بے شک اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ان کی توبہ کو قبول کرنا کہ جو یعملون السوء، جو برے عمل کرتے ہیں، بجہالۃ، جہالت کے ساتھ، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اللہ نے وعدہ کیا ان سے کہ اللہ توبہ قبول کر لے گا کہ جو نادانی سے عمل کر رہے ہیں، یعنی علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے اور گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، یا پھر یہ تو پتہ ہے گناہ ہے لیکن کچھ دیر کے لیے آخرت کی سزا کا تصور ذہن سے نکل گیا اور غفلت میں آ کر جذبات میں مغلوب ہو کر گناہ کر لیا، اور جیسے ہی گناہ ہوتا ہے اللہ کہتا ہے ثم یتوبون من قریب، وہ کیا کرتے ہیں اللہ سے فوراً توبہ کر لیتے۔ آج ایک بندہ ہے نا کہ وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا ہے، ہم گناہ گار ہیں، نماز پڑھیں گے داڑھی رکھیں گے تو پھر تو ہمیں بہت سارے کاموں سے بچنا پڑ جائے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے اگر آپ گناہ کر بھی رہے ہیں، اللہ کو یہ پسند ہے کہ فوراً توبہ بھی کر لیں آپ۔ چلے ایک تو یہ ظلم ہے کہ گناہ ہو رہا ہے، اور پھر ظلم پر ظلم ہو کہ توبہ بھی نہ کریں، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا جو برا عمل کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لیکن ثم یتوبون من قریب، لیکن وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالی ان کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا، اللہ جانتا ہے میرے بندے نے توبہ کر لی ہے اور اس کی توبہ قبول کرنے میں کیا حکمت ہے۔ اب توبہ کس کی قبول نہیں ہوتی؟ اللہ کہتا ہے ولیست التوبہ، اور توبہ نہیں ہے ان کے لیے یعملون السیئات، جو برے اعمال کرتے ہیں، جو برائیاں کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، قال انی تبت الآن، تو وہ کہتا ہے اے اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، یعنی زندگی بھر گناہ کرتا رہا، اور پھر جب موت کا وقت قریب آیا تو کہا قال انی تبت الآن، اور وہ کہتا مالک اب میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ والذین یموتون وہم کفار، اور ہم ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے کہ جو کفر کی حالت میں دنیا سے جائیں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدمی اگر عمر کے آخری حصے میں بھی توبہ کرے تو توبہ تو قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے توبہ ہے ہی نہیں، کہ جو موت کے وقت توبہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے توبہ کر لو، یعنی کہ جب سانس اٹک رہی ہوتی ہے نا، وہ بندے کی توبہ کا بالکل آخری وقت ہوتا، اور جب اس کو فرشتے نظر آنے لگ جائیں، یعنی موت سے پہلے، سانس نکلنے سے پہلے مرنے والے کو جو روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی آپ کسی کی دم نکل رہا ہو تو آپ کبھی کبھی یہ چیز ایکسپیرینس بھی کریں گے کہ وہ کسی اشارہ کرے گا یا کہے گا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، تو وہ جو مرنے والا ہے جو بالکل آخری مومنٹ جو اس کے ہوتے ہیں، ان مومنٹ میں اسے روح قبض کرنے والے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ جب اسے وہ فرشتے نظر آ جائیں گے نا، اب اس کی توبہ قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں ایمان لانا ایمان بالغیب، فرشتے دیکھ لیے، جنت دیکھ لی، دوزخ دیکھ لی، سب کچھ دیکھ لیا، اور دیکھ کر توبہ کی تو کیا توبہ کی؟ تو جو قرآن نے یہ بیان کیا نا کہ وہ موت کے وقت توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جب فرشتے دکھ جائیں گے پھر توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن نے بیان کیا کہ فرعون جب ڈوبنے لگا دریائے نیل میں، یا جو دریا تھا، جب فرعون اس میں غرق ہونے لگا تو فرعون نے فوراً کہا میں جو ہے وہ قال آمنت، میں جو ہے ایمان لاتا ہوں، اور اس چیز پر ایمان لاتا ہوں جناب موسیٰ جس پر ایمان لائے، جناب بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی توبہ کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کے منہ میں کیچڑ کو بھر دیا، کیونکہ اب جو ایمان وہ لا رہا تھا عذاب کو دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر۔ تو توبہ قبول کب ہوگی؟ یعنی اگر کوئی مرنے سے 4 گھنٹے پہلے بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے
کہ 4 گھنٹے بھی اگر پہلے اس نے توبہ کر لی قبول ہے، لیکن بالکل آخری لمحہ آ گیا اور آخری لمحے میں اب فرشتے اسے نظر آ جاتے ہیں، اب ساری چیزیں اس کو نظر آ جاتی ہیں، تو اب توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے توبہ کرتے رہے۔ بلکہ بہت اچھا شعر کہا اور بہت خوبصورت شعر ہمارے پیر صاحب نے لکھا، کہا کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو، میں وہی بدکار ہوں کر دے کرم۔ ہم وہی گناہ گار لوگ ہیں کہ گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں پھر توبہ کرتے ہیں۔ امام نقی نے لکھا، حضرت نقی نے کتاب لکھی، اعلیٰ حضرت کے والد نے، انہوں نے کتاب لکھی کتاب الدعا۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ ایک شخص ہوتا ہے، وہ گناہ کرتا پھر توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، 70 مرتبہ گناہ کرتا ہے اور 70 مرتبہ توبہ کرتا ہے۔ اب 71ویں مرتبہ 71 ٹائم جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو اب اسے شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے کہ یار میں کیسا بدکار آدمی ہوں، میری توبہ بھی کس بات کی توبہ، میری توبہ پہ توبہ ہے کہ میں گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ 71ویں مرتبہ گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا کیونکہ اسے حیا آتی ہے۔ تو حضرت نقی نے لکھا کتاب دعا کے اندر کہ قدرت سے آواز آتی، اے میرے بندے تو توبہ کر کر کے تھک گیا، اللہ اکبر، ہماری رحمت اتنی وسیع ہے کہ اگر تو 70 مرتبہ اور گناہ کرے اور پھر بھی سچے دل سے ہماری بارگاہ میں توبہ کرے، ہم اتنے غفور الرحیم ہیں، تجھے 70 مرتبہ اور معاف کر دیں گے۔ تو اللہ سے توبہ کیجئے، لیکن توبہ کس چیز کا نام؟ ہمارے کہتے ہیں توبہ کرو تو کہتے اللہ میری توبہ توبہ توبہ۔ توبہ ناک رگڑنے کا نام نہیں، توبہ کانوں پہ ہاتھ لگانے کا نام نہیں، توبہ 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 کرنے کا نام نہیں، توبہ ہے دل میں ندامت کا نام، دل میں احساس کا نام۔ ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ آپ نے پڑھ لیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آمین آمین کہہ دیا، اور توجہ آپ کی کہیں اور ہے، دل میں ندامت ہے ہی نہیں، تو یہ تو رٹے بازی ہے۔ توبہ کیا ہے؟ جو غلطی کی ہے، جو جرم کیا ہے، احساس ندامت ہو دل میں کہ مالک ہاں مجھے احساس ہے کہ میں نے جرم کیا، میں نے غلطی کی اور میں نادم ہوں اپنے غلطی، اور میں نیت کر رہا ہوں ہاں میں کمزور ضرور ہوں مالک، میرے مولا میں کمزور ہوں، ناتوا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پاتا، لیکن میں کوشش ضرور کرتا ہوں اور میں کوشش کروں گا دوبارہ گناہوں سے بچنے کی، اور جو میں نے زمانہ ماضی میں کیا مالک معاف کر دے۔ ندامت کے ساتھ اپنے جرم کا اعتراف کرنا اور آئندہ زندگی میں نیت کرنا کہ میں دوبارہ جرم نہیں کروں گا، اس احساس کو کہتا ہے توبہ۔ اللہ ایسی توبہ کی توفیق ہمیں بھی دے دے، اور جو ایسی توبہ کر لیتا ہے، حضور فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور فرماتے سچی توبہ کرنے والا جس کی توبہ خدا کی بارگاہ مقبول ہو جاتی ہے، وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ میں توبہ نصوحہ عطا کر۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ، ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور توبہ کرو توبہ نصوحہ کرو۔ تو اللہ ہمیں توبہ نصوحہ کی توفیق دے۔ اگر جرم ہو بھی جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بنی آدم جو ہے خطا کار ہے، ہر بنی آدم خطا کار ہے۔ گناہ انسان، ہم کہتے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ان بنی آدم میں جو خطا کار ہیں، اللہ کے محبوب کون ہیں؟ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ جو تائبین ہیں، جو خطا پر توبہ کر لیتے ہیں، اکڑتے نہیں ہیں، جن میں اکڑ نہیں ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ شیطان نے کیا کیا جب اللہ رب العزت نے، بات طویل ہو رہی ہے لیکن بات میں عرض کر دوں، بڑی کام کی بات ہے۔ شیطان نے جب جرم کیا، شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں فرق کیا؟ شیطان نے جب جرم کیا تو اس سے اللہ نے کہا کہ جو ہماری بارگاہ سے مردود ہو جائے، تو شیطان نے 8ویں پارے میں ذکر ہے کہ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، یہ تو مالک ہے، تو چاہتا تو مجھے گمراہی سے بچا لیتا۔ اپنی غلطی کو معاذ اللہ خدا پر ڈالا اور کہا تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اقعدن لهم صراطک المستقیم، اور اگر تو چاہتا تو میں سیدھے راستے کی طرف ہو جاتا۔ اب آدم علیہ السلام سے بھی یہ خطا اجتہادی ہوتی ہے، ہم اس کو جرم نہیں کہتے، ہم اس کو بھول کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے۔ اب شیطان کا جملہ سنیے گا، شیطان نے کیا کہا تھا؟ تو نے مجھے گمراہ کیا، اور آدم علیہ السلام سے بھول ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے مالک، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، لنکونن من الخاسرین، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو ہم شیطان کے بچے نہیں ہیں، ہم آدم علیہ السلام کے بچے ہیں، ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جرم پر اکڑنا ہماری چیز نہیں ہے، یہ شیطانی چیز ہے۔
جرم پر نادم ہو جانا، غلطی مان لینا اور اپنے آپ کو گرا دینا اللہ کی بارگاہ میں، یہ جناب آدم سے ہم نے سیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آدمی کے بچے بن جائیں، نہ کہ ہم شیطان کے فالوور بنیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل صالح کی دولت نصیب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدیر، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔